بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک نیک دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ خدا تعالیٰ نے اسے سب کچھ دیا تھا۔ اس کی وسیع سلطنت کی سرحدیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے خزانے ہیرے جواہرات سے بھرے تھے۔ رعایا خوش تھی۔ ملک میں ہر طرف خوشحالی کا دور دورہ تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ عزت، دولت اور شہرت ہر چیز اسے میسر تھی۔ بادشاہ کی ایک ہی اولاد تھی، شہزادہ۔ وہ باپ کا جانشین اور ولی عہد سلطنت تھا۔ شہزادہ بڑا ذہین اور عقل مند تھا۔ ملک کو جب بھی کسی نئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا تو یہی شہزادہ اپنی عقل و ذہانت سے اس کا مقابلہ کرتا اور الجھی ہوئی گتھی کو سلجھا لیا کرتا۔ بادشاہ کو بیٹے پر بڑا ناز تھا۔ رعایا بھی شہزادے سے بڑی محبت کرتی تھی۔ پورے ملک میں وہ عقل مند شہزادہ مشہور تھا۔ اس ملک کے ساتھ ہی ایک اور بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بڑا ظالم، مطلبی اور خود غرض تھا۔ اس کی سلطنت تو بڑی تھی، لیکن وہ اپنی عادتوں کی وجہ سے شہرت اور عزت سے محروم تھا۔ وہ ہمسایہ ملک کی ترقی دیکھ کر دل ہی دل میں کڑتا اور چلتا رہتا تھا، اور ہر وقت یہی سوچتا رہتا تھا کہ کس طرح ہمسایہ ملک کے بادشاہ کو شکست ہو جائے۔ ایک بار اس نے اپنے ایک ایلچی کے ہاتھ بادشاہ کے پاس 4 سوال لکھ کر بھیجے اور کہا کہ ان 4 سوالوں کے فی الحال روز تک صحیح جواب نہ دیے گئے تو میں سمجھوں گا کہ تمہارے ملک میں ایک بھی ذہین آدمی نہیں اور تم حکومت کرنے کے اہل نہیں ہو۔ تمہیں میرے ماتحت رہ کر کام کرنا ہوگا۔ بادشاہ کے 4 سوال یہ تھے۔ پہلا، بے وقوف بادشاہ کون ہوتا ہے؟ دوسرا، بے وقوف بادشاہ کے چاپلوس اور درباری کون ہوتے ہیں؟ تیسرا، اچھائی میں کیا برائی ہے اور برائی میں کیا اچھا ہوتا ہے؟ 4، بادشاہ کے دروازے کا کتا کون ہے؟ بڑے عجیب سوال تھے۔ بادشاہ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، لیکن یہ اس کے ملک کی سالمیت اور اس کی عزت کا مسئلہ تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح ان سوالوں کے جوابات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا کہ بادشاہ تو بے وقوف ہو سکتا ہے، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ اس کے درباری احمق بھی ہوں؟ اس کے علاوہ اچھائی میں کیا برائی اور برائی میں کیا اچھائی ہو سکتی ہے؟ برائی تو ہمیشہ برائی ہوتی ہے اور اچھائی ہمیشہ اچھائی۔ بادشاہ کئی روز تک ان سوالوں کے جواب ڈھونڈتا رہا، لیکن جب اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اس نے اپنے ذہین شہزادے کو بلا کر کہا، بیٹا، تم نے یہ تو سنا ہوگا کہ ہمارے پڑوسی بادشاہ نے ہمارے پاس 4 سوال بھیجے اور ہم سے ان کا جواب مانگا ہے۔ یہ ہماری عقل اور ذہانت کو ایک بہت بڑی للکار ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہماری اور تمہاری عزت کا سوال ہے، اور ان سوالوں کے جواب تلاش نہ کیے گئے تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس لیے جس طرح بھی ممکن ہو تمہیں ان سوالات کے جوابات تلاش کرنا چاہیے۔ شہزادے نے کچھ سوچ کر کہا، ابا حضور، آپ فکر نہ کریں، آپ کی عزت ہی ہماری عزت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں ان سوالوں کے جوابات ضرور تلاش کر سکوں گا۔ آپ ہمسایہ ملک کے بادشاہ سے ان سوالوں کے جوابات کے لیے 2 سال کی مہلت مانگ لیجیے۔ بادشاہ نے پڑوسی ملک کے سوال کرنے والے بادشاہ سے 2 سال کی مہلت لے لی۔ پڑوسی بادشاہ نے یہ سوچ کر کے اس بادشاہ کے ملک کا کوئی بھی شخص 2 برس میں بھی ان سوالوں کے جواب صحیح طور پر نہیں دے سکے گا، یہ مہلت دے دی۔ آہستہ آہستہ 3 گزرے اور 6 ماہ گزر گئے۔ بادشاہ اور شہزادہ دونوں ہی ان سوالوں کو بھول گئے۔ ایک دن اچانک بادشاہ کو ان سوالوں کو خیال آیا اور اس نے شہزادے سے پوچھا، کیوں بیٹا، ان سوالوں کا ابھی تک تم نے کوئی حل نہیں ڈھونڈا؟ اب تو اس بات کو 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ شہزادے نے جواب دیا، حضور، میں ملکی کاموں میں اتنا پھنسا رہا کہ ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں ملی۔ آپ مجھے چند روز کے لیے ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دیجیے تاکہ میں گھوم پھر کر آزادی کے ساتھ ان سوالات پر غور کروں اور ان کا کوئی حل ڈھونڈ کر لا سکوں۔ بادشاہ نے بادل نخواستہ شہزادے کو اپنے ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی۔ شہزادے نے اسی روز ایک سوداگر کا بھیت بدلا اور ضروری سامان لے کر اسی بادشاہ کے ملک کی طرف چل دی جس نے یہ سوال لکھ کر بھیجے تھے۔ کئی دن اور کئی راتیں چلنے کے بعد جب شہزادہ اس بادشاہ کے ملک پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ شہزادے نے سوچا کہ اس ملک کے لوگ معلوم نہیں کیسے ہوں گے، اس لیے ایک اجنبی کا رات کے وقت شہر جانا مناسب نہیں ہے۔ یہ سوچ کر شہزادے نے شہر سے باہر ہی رات گزارنے کا ارادہ کیا اور نگاہ اٹھا کر ادھر ادھر جگہ تلاش کرنے لگا۔ قریب ہی ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں سے دھیمی دھیمی روشنی آ رہی تھی۔ شہزادے نے سوچا کہ آج کی رات اسی گھر میں بسر کرنی چاہیے۔ شہزادے نے اس کے مکان کے قریب پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحوں کے بعد ایک عورت نے دروازہ کھولا اور بولی، آپ کون ہیں؟ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ شہزادے نے نہایت نرمی سے کہا، میں تو ایک پردیسی سوداگر ہوں، گھومتا پھرتا آج
ادھر نکل آیا ہوں۔ میں آپ کے گھر صرف ایک رات قیام کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیں گی؟ عورت ایک لمحے کے لیے جھجکی۔ اس نے کہا لیکن میں تو… شہزادہ اس کی بات کاٹ کر بولا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں برا آدمی نہیں ہوں، میں آپ کو کسی طرح کا بھی نقصان نہیں پہنچاؤں۔ عورت خوبصورت اور نوجوان تھی۔ وہ شہزادے کو گھر کے اندر لے گئی اور اسے کھانا کھلایا۔ اس کے بعد اس کے پاس آگ کی انگیٹھی رکھ دی اور اس کے آرام کے لیے بچھونا بچھا دیا۔ شہزادہ ساری رات بڑے آرام اور سکون سے سوئے۔ صبح اٹھ کر جب شہزادہ جانے لگا تو اس نے عورت سے کہا، آپ نے میری جو آؤ بھگت کی اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ آپ کون ہیں اور کیا کرتی ہے۔ عورت بولی، اجنبی نوجوان، یہ تو تم نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ میں اس گھر میں اکیلی رہتی ہوں، میرا اس بڑی دنیا میں اپنا کوئی نہیں ہے، میں بادشاہ کے دربار کی ایک معمولی کنیز ہوں۔ صبح سے شام تک محنت کرنے پر جو کچھ مل جاتا ہے اسی سے اپنا پیٹ پال دی۔ عورت کی کہانی سن کر شہزادہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے اسے کچھ اشرفیاں دینا چاہیں، لیکن عورت نے پختہ لہجے میں کہا، میں نے ایک معزز مہمان سمجھ کر آپ کو اپنے یہاں ٹھہرایا ہے، اور مہمان سے قیمت وصول کرنا میں سمجھتی ہوں کوئی بھی شخص گوارا نہیں کرے گا۔ شہزادے نے کنیز کا شکریہ ادا کیا اور آگے چل دیا۔ وہ کچھ ہی دور گیا ہوگا کہ اسے راستے میں ایک بوڑھا آدمی دکھائی دی۔ اس کا سر اور ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے، اس کے سارے جسم پر جھریاں پڑی تھیں اور کمزوری کی وجہ سے اس سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ سر جھکائے ہاتھ میں کٹورا لیے لوگوں کی طرف رحم طلب نگاہوں سے دیکھتا تھا، لیکن سبھی لوگ اس کی طرف نفرت سے دیکھ کر آگے نکل جاتے تھے۔ بوڑھے کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ شہزادے نے بوڑھے کے پاس جا کر پوچھا، بابا آپ اس طرح بیٹھے ہوئے بھیک کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیا تمہاری دیکھ بھال کرنے والا اور کھانا دینے والا کوئی نہیں ہے؟ شہزادے کی ہمدردی پا کر بوڑھے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، نہیں، میرے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میری کہانی بڑی دردناک ہے، آپ بھی سنیں گے تو آپ بھی دکھی ہوں۔ شہزادہ بولا، بابا تمہیں کیا دکھ ہے؟ تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے؟ بوڑھا روتے ہوئے بولا، میں نے 50 برس تک اس ملک کے بادشاہ کی محل کی چوکی داری کی ہے۔ جب تک مجھ میں طاقت تھی، ہمت تھی، بادشاہ مجھ سے مرضی کے مطابق کام لیتا رہا۔ میں نے بھی اپنی زندگی سے سب اچھے دنوں میں دن رات محنت کر کے اس کی خدمت کی۔ اس کا اشارہ پاتے ہی میں نے اس کا مشکل سے مشکل کام کر ڈالا، لیکن جب میں بوڑھا ہوا اور میرے بال سفید ہونے لگے تو اس نے مجھے دودھ کی مکھی کی طرح نکال پھینکا اور میری جگہ ایک دوسرا جوان آدمی رکھ دی۔ ایسا کرتے وقت اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ جس آدمی نے اس کی 50 برس تک خدمت کی ہے وہ اب بڑھاپے میں کہاں جائے گا۔ میں مجبور تھا، میں کیا کر سکتا تھا؟ وہ ٹھہرا ایک بادشاہ اور میں راستے کا بھکاری، اس بڑھاپے میں کوئی کام نہیں کر سکتا، اب تو بھیک مانگنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ شہزادے کو بوڑھے پر بڑا ترس آیا۔ وہ اسے چند اشرفیاں دے کر آگے بڑھ گئے۔ چلتے چلتے شہزادہ بادشاہ کے دربار پہنچے۔ وہاں بادشاہ بڑی شان سے اپنے درباریوں کے بیچ میں بیٹھا تھا۔ اس کے خوشامدی درباری اس کی خوب تعریفیں کر رہے تھے۔ شہزادہ دربار میں پہنچ کر ایک کونے میں بیٹھ گیا، لیکن بادشاہ اپنے درباریوں کی خوشامد اور چاپلوسی میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ اسے ایک بار بھی نگاہ اوپر اٹھا کر شہزادے کو دیکھنے کی فرصت نہ ملی۔ شہزادہ شام تک دربار میں چپ چاپ بیٹھا یہ تماشا دیکھتا رہا۔ بادشاہ نے ایک بار بھی شہزادے کی طرف نہیں دیکھا تو وہ بہت دکھی سا ہو کر اور خاموشی کے ساتھ اٹھ کر دربار سے نکل گئے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ دوسرے دن صبح وہ پھر بادشاہ کے دربار میں جا بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ کے درباری اسے اس کی سخاوت کی جھوٹی کہانیاں سنا کر خوش کر رہے ہیں۔ وہ اسے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ملک میں کوئی غریب اور دکھی نہیں ہے۔ کوئی درباری بادشاہ کی تعریف میں قصیدے پڑھ رہا ہے اور بادشاہ اس سے خوش ہو کر اسے مانگا انعام دے رہا ہے۔ شہزادے نے بھی اسی ترکیب سے کام لینا مناسب سمجھا۔ اس نے بادشاہ کی تعریف میں ایک خوبصورت سا قصیدہ لکھا اور موقع پا کر بولا، حضور سلامت رہیں، میں بچپن سے ہی آپ کی دریا دلی اور سخاوت کی داستانیں سنتا آ رہا ہوں۔ میں آپ کے ملک میں جہاں بھی گیا ہوں میں نے یہی سنا کہ لوگوں کے دکھ سکھ کا خیال کرنے والا آپ سے بڑا بادشاہ اس دنیا میں دوسرا نہیں ہے۔ میرے دل میں بھی آپ کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا اور خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج میرا یہ شوق پورا ہوا۔ بادشاہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ شہزادے نے بڑے ادب سے کہا، حضور میں ایک پردیسی ہوں، شاعری میرا پیشہ ہے، لیکن پچھلے دنوں میں جہاں بھی گیا مجھے کوئی ایسی چیز دیکھنے کو نہیں ملی جس پر میں کچھ شاعری کرتا۔ کل آپ کے ملک میں آیا اور آپ کی تعریف سن کر بہت خوش ہوا اور ایک خوبصورت نظم لکھی ہے، آپ فرمائیں تو ابھی عرض کروں۔ بادشاہ جو ایسی تعریفیں سننے کا عادی تھا خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ اس نے کہا، ہم تم سے بہت خوش ہیں، تم ہمیں وہ نظم سناؤ جو تم نے کل لکھی ہے۔ شہزادے نے بڑی ہی دلکش آواز میں بادشاہ کی تعریف میں لکھا ہوا قصیدہ پڑھ کر سنا دیا۔
بادشاہ اسے سن کر بہت خوش ہوا اور شہزادے کو دربار میں رکھ لیا۔ تھوڑے ہی دنوں بعد شہزادہ دربار کا خاص شاعر بن گیا۔ اب شہزادے نے بادشاہ کی تعریف کرنا شروع کی۔ وہ وقت بے وقت بادشاہ کی تعریفوں کے پل باندھا کرتا۔ آہستہ آہستہ بادشاہ شہزادے سے اتنا مانوس ہوا کہ اس نے شہزادے کو اپنا وزیر بنا لیا اور اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دی۔ بادشاہ نے وزیر کے لیے ایک عالیشان محل بھی بنوا دیا جس میں شہزادہ اور اس کی بیوی بڑے آرام سے رہنے لگے۔ اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کے لڑکے نے اس کے ساتھ شکار کھیلنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر عقل مند شہزادہ فوراً تیار ہو گئے۔ دونوں نے شاہی استبل سے عمدہ گھوڑے لیے اور شکار کے لیے جنگل کی طرف چل دیے۔ چلتے چلتے وہ لوگ جنگل میں بہت دور نکل گئے لیکن ان کے ہاتھ کوئی بھی شکار نہیں لگا۔ آخرکار جب شام ہو گئی تو وہ مایوس ہو کر گھر واپس آنے لگے۔ وہ واپس لوٹ ہی رہے تھے کہ انہیں سامنے سے ایک چیتا آتا ہوا دکھائی دیا۔ ان دونوں نے اس پر ایک ساتھ تیر چلا اور ان کے تیر لگتے ہی چیتا مر گیا۔ چیتا تو مر گیا لیکن ان کے لیے اسے گھر لے جانا بہت مشکل تھا کیونکہ وہ بہت بڑا تھا اور گھوڑے پر آسانی سے نہیں لادا جا سکتا تھا۔ وہ دونوں بہت دیر تک سوچتے رہے لیکن کوئی بھی تدبیر ان کے سمجھ میں نہ آئی۔ بڑی دیر بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چیتے کا سر کاٹ کر اپنے ساتھ لے جائیں اور اس کا دھڑ یہیں چھوڑ دیں۔ چیتے کا سر کاٹ دیا گیا اور وزیر نے اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر اپنے گھوڑے سے باندھا اور اس کے بعد وہ دونوں گھر کی طرف چلے۔ راستے میں شہزادی کے بھائی کا کوئی دوست رہتا تھا۔ جب وہ اس کے گھر کے آگے سے گزرے تو اس نے شہزادے کو رات بھر کے لیے وہیں ٹھہرنے کو کہا کیونکہ وہ بھی بہت تھک گیا تھا۔ اس نے وزیر سے کہا میں بہت تھک گیا ہوں اور رات بھی کافی ہو گئی ہے، میں آج یہی ٹھہروں گا اور کل شام تک محل میں واپس پہنچ جاؤں گا۔ شہزادہ وہیں ٹھہر گیا اور وزیر پریشان سا اپنے محل میں واپس پہنچا۔ اس کی بیوی بہت دیر سے اس کی راہ تک رہی تھی۔ اس نے شوہر سے پوچھا تم کہاں رہ گئے تھے؟ میرا تو فکر کے مارے دم نکلا جا رہا تھا۔ وزیر نے کہا یہ سب باتیں بعد میں کرنا، پہلے مجھے ایک پھاوڑا لا دو، اس وقت مجھے اس کی سخت ضرورت ہے۔ اس کی بیوی کی کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ اس نے پوچھا اس وقت تم پھاوڑے کا کیا کرو گے اور تم اتنے پریشان اور گھبرائے ہوئے کیوں؟ وزیر نے کہا تمہاری ان باتوں کا جواب دینے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے جلد ہی ایک پھاوڑا چاہیے۔ اس کی بیوی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تم کیسی بے کی باتیں کر رہے ہو، صاف صاف بتاؤ آخر کیا بات ہے۔ وزیر کا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے کہا مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، میں تمہیں نہیں بتانا چاہتا، اور تمہیں اس کا پتہ چل گیا اور تمہارے منہ سے وہ بات بادشاہ تک جب پہنچی تو میں مارا چاہوں گا، اس لیے تم چپ چاپ جیسا میں کہتا ہوں ویسا ہی کر۔ اب تو اس کی بیوی یعنی شہزادی کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ بہت ضد کرنے لگی اور بولی میں تو تمہاری بیوی ہوں، کیا تمہیں مجھ پر اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے؟ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ یہ بات کسی سے نہیں کہوں گی۔ تم مجھے بتاؤ کہ پھاوڑے کا کیا کرو گی؟ وزیر نے کہا وہ راز میں تمہیں بتاتا ہوں، لیکن یاد رکھو اگر کسی پر ظاہر کیا تو تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ آج میں تمہارے بھائی یعنی شہزادے کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے جنگل میں گیا تھا۔ وہاں ہم نے ایک چیتے کا شکار کیا۔ شہزادہ کہتا تھا کہ چیتا اس کے تیر سے مرا ہے، لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ میں نے ہی اسے مارا ہے۔ اس بات پر ہم دونوں میں تکرار ہو گئی۔ میں نے غصے میں آ کر شہزادے کو مار دیا۔ میں دھڑ کو تو جنگل میں ہی چھوڑ آیا لیکن سر کاٹ کر اپنے ساتھ لے آیا ہوں اور اب اسی سر کو یہاں کہیں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ صرف دھڑ کو دیکھ کر کوئی بھی نہیں پہچان سکے گا یہ کون شخص ہے۔ اس طرح کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ شہزادہ کہاں ہے۔ یہ سنتے ہی شہزادی زور زور سے رونے لگی۔ وزیر نے اسے بہت سمجھایا لیکن اس نے اس کی بالکل کوئی بات نہ سنی۔ آخر وزیر خود ہی کہیں سے ایک پھاوڑا لایا اور محل کے باغیچے میں ایک گڑھا کھود کر اپنی بیوی کے سامنے کپڑے میں لپیٹا ہوا سر اس میں دبا دی۔ شہزادی رات پر اپنے بھائی کی یاد میں روتی رہی اور اس نے اپنے شوہر سے کوئی بات نہ کی۔ اگلے دن صبح سویرے شہزادی اٹھ کر روتی چلاتی بادشاہ کے محل میں پہنچی اور رو رو کا ساری کہانی اپنی ماں کو سنائی۔ رانی کو اپنے بیٹے سے بڑا پیار تھا۔ وہ یہ سنتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اسی وقت محل میں تہلکا مچ گیا۔ بادشاہ دوڑا ہوا آیا۔ جب اس نے شہزادے کے قتل کی خبر سنی تو اس کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ وزیر کو گرفتار کر کے دربار میں لائے۔ تھوڑی ہی دیر میں بادشاہ کے سپاہی وزیر کو بیڑیاں پہنا کر بادشاہ کے دربار میں لے آئے۔ جو لوگ وزیر سے حسد کرتے تھے وہ اس وقت بہت خوش ہو رہے تھے۔ بادشاہ نے وزیر کو دیکھتے ہی زور سے زمین پر پاؤں مارتے ہوئے کہا تم نے میرے بیٹے کو مارنے کی جرات کیسے کی؟ کیا تم یہ بھول گئے کہ میں نے تم پر کتنے احسان کیے ہیں؟ میں سمجھ گیا تم اسے مار کر اس کی جگہ خود اس ملک کے بادشاہ بننا چاہتے ہو، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ وزیر نے کچھ کہنا چاہا لیکن بادشاہ اسے روکتے ہوئے کہا نہیں میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ جس طرح تم نے میرے بیٹے کا سر کاٹا ہے اسی طرح تمہارا سر دھڑ سے الگ کیا جائے گا۔ تمہارے سر کو اپنے محل کے دروازے پر لٹکاؤں گا تاکہ ملک کے سبھی لوگ دیکھ لیں
کہ شاہی محل کے کسی آدمی کو ہاتھ لگانے کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ وزیر کو لے جائیں اور اس کا سر کاٹ لیں۔ سپاہی وزیر کو گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ جب وہ لوگ محل سے باہر پہنچے تو انہیں اس کنیز نے روک لیا جس نے ایک رات وزیر کو اپنے یہاں ٹھہرایا تھا۔ کنیز نے وزیر سے کہا، آپ کو اپنی صفائی پیش کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا گیا، یہ تو بڑا ظلم اور سراسر ناانصافی ہے۔ مانا کہ شہزادے کا خون ہوا ہے، پھر بھی آپ کو صفائی پیش کرنے کا موقع ملنا ہی چاہیے۔ اس کے بعد کنیز نے سپاہیوں سے درخواست کی کہ وہ وزیر کو دربار میں واپس لے چل، لیکن سپاہیوں نے کہا، تم تو بادشاہ کے غصے سے واقف ہو، اگر ہم انہیں واپس لے گئے تو بادشاہ سلامت ہم سب کو موت کی سزا سنا دے۔ کنیز بولی، تم ڈرو نہیں، میں تم پر آنچ نہیں آنے دوں گی، میں انہیں واپس دربار لے جانے کی ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے لوں گی۔ بادشاہ مجھے جو چاہیں سزا دے، لیکن میں ظلم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ کنیز کے اصرار پر سپاہی وزیر کو پھر دربار میں لے گئے۔ اسے دیکھتے ہی بادشاہ اپنے تخت سے اٹھ کھڑا ہوا اور غصے سے کانپنے لگا، لیکن فوراً ہی کنیز نے آگے بڑھ کر کہا، حضور، اس میں سپاہیوں کا قصور نہیں، میرے کہنے پر یہ وزیر کو واپس لائے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے وزیر کا بیان سنے بغیر انہیں موت کی سزا کا حکم سنا دیا ہے۔ مجرم کو سزا ضرور ملنی چاہیے، لیکن بغیر چھان بین کیے فیصلہ کرنے سے ناانصافی بھی ہو سکتی ہے۔ بادشاہ نے کہا، میں اسے صفائی کا کیا موقع دے سکتا ہوں؟ اس نے میرے بیٹے کا خون کیا ہے، اس لیے میں بھی اسے وہی سزا دے رہا ہوں۔ کنیز نے کہا، حضور، مجھے معاف کریں، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ انصاف تب ہوگا جب آپ اس معاملے کی تحقیق کریں گے۔ اگرچہ وزیر نے ولی عہد سلطنت کا خون کیا ہے، تب بھی آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کا قتل کیوں کر ہوا۔ آپ نے انہیں سب سے بڑی سزا دی ہے، لیکن انہیں اپنی صفائی پیش کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا۔ اب تو بادشاہ کو سچ مچ اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ وزیر کے محل سے شہزادے کا سر نکالا۔ کچھ ہی دیر میں سپاہی کپڑے میں لپٹا ہوا ایک سر دربار میں لائے۔ بادشاہ نے رومال کھولنے کا حکم دیا۔ رومال کھولا گیا، لیکن یہ کیا، یہ تو ایک چیتے کا سر تھا۔ سب حیران اس کی طرف دیکھتے رہ گئے، کسی کے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکلا۔ کنیز نے کہا، دیکھا حضور، اگر آپ یہ سر نہ دیکھتے تو آج اس ملک میں کتنا بڑا ظلم ہو جاتا۔ آپ انجام میں اپنے داماد سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ اس دوران میں ولی عہد سلطنت شہزادہ بھی اپنے دوست کے گھر سے لوٹ آیا۔ سب لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ اس طرح جھوٹی افواہ پھیلانے سے تمہیں کیا ملا؟ وزیر عقل مند شہزادے نے جواب دیا، حضور، آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 2 سال پہلے آپ نے پڑوسی ملک کے بادشاہ سے چند سوالوں کے جواب پوچھے تھے۔ انہوں نے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے 2 سال کی مہلت مانگی تھی۔ میں آج آپ کو ان سوالوں کے جواب ہی دینا چاہتا تھا۔ میں پڑوسی ملک کے بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ آپ کو سوال تو یاد ہوں گے حضور۔ آپ نے یہ سنتے ہی کہ میں نے آپ کے بیٹے کو مار ڈالا ہے، میرے قتل کا حکم دے دیا۔ ایک بار بھی معاملے کی چھان بین کی کوشش نہیں کی۔ آپ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے یہ قتل کیا بھی یا نہیں۔ آپ کے ملک میں انصافی نہیں ہے، اس لیے آپ کو بیوقوف بادشاہ کہا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ نے میرا سر کاٹنے کا حکم دیا تو آپ کے کسی درباری نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ وہ اپنے سامنے ظلم ہوتا دیکھتے رہے۔ یہی نہیں، وہ مجھ سے جلتے اور حسد کرتے تھے، اس لیے دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے۔ آپ پر اعتراض نہ کر کے وہ آپ کو ناانصافی کی طرف لے جا رہے تھے، لہذا وہ سب بیوقوف بادشاہ کے چاپلوس درباری ہیں۔ کل رات جب اس سر کو زمین میں گاڑ رہا تھا تو آپ کی بیٹی نے مجھ سے سب باتیں جاننے پر اصرار کیا۔ میں اسے کچھ بھی نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن اس نے وعدہ کیا کہ وہ کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کرے گی، اور مجھ سے سارا راز اگلوا لیا۔ لیکن کیا وہ وعدے پر قائم رہی؟ صبح سویرے اس نے آپ تک یہ بات پہنچا دی۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس کا اس کے شوہر پر کیا اثر پڑے گا۔ دوسری طرف آپ کی یہ ادنا کنیز ہے جس سے یہ ظلم نہ دیکھا گیا، اور اپنی جان خطرے میں ڈال کر آپ کے فیصلے پر اعتراض کیا۔ مجھے قتل ہونے سے بچا لیا، اس لیے یہ کنیز برائی میں اچھائی ہے، اور آپ کی بیٹی میری بیوی ہونے کے باوجود اچھائی میں برائی ہے۔ بادشاہ کے دروازے کا وہ بوڑھا بھیکاری جو آج بھی راستے میں بیٹھا بھیک مانگ رہا ہے، جب تک وہ جوان اور طاقتور تھا تب تک آپ اس کا خیال رکھتے تھے، لیکن جب وہ بوڑھا ہو گیا تو آپ نے اسے دھتکار کر باہر نکال دیا۔ اب آپ کے چاروں سوالوں کے جوابات آپ کو مل گئے ہیں۔ میں انہی سوالوں کے جواب دینے کے لیے یہاں آیا تھا۔ اب میں اپنے ملک واپس جا رہا ہوں۔ آپ کی بیٹی کی اب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میں اس کنیز سے شادی کروں گا، اس نے میری جان بچائی، اس کا یہ احسان میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا۔ شہزادہ کہتا چلا گیا۔ شہزادی کی یہ ساری باتیں سن کر بادشاہ بہت شرمندہ ہوا اور منہ سے کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ شہزادے نے کنیز سے شادی کر دی اور اسے لے کر اپنے ملک پہنچا، جہاں اس کا شاندار استقبال کیا گیا، اور یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی۔
ملتے ہیں کسی ایسی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔